اس صورت کے بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد ثلث القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن ہے۔ حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رات کو قل هو اللہ احد کی بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے جادو سے بچنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان کے بارے میں، جس نے بتایا وہ سورہ یعنی قل هو اللہ احد کی اہمیت کو کم سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور کوئی صورت نہیں پڑھتے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ صورت معمولی نہیں ہے، ہلکی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ روایت مذکور ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ اس میں ہے کہ ایک شخص رات کو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں، تو ان کی شکایت لگائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شکایت لگانے والے نے یعنی شکایت لگانے والے کا مقصد شکایت نہیں تھا، ایک علمی بات پر مطلع ہونا مقصد تھا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی صورت ہے اور بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ صورت معمولی صورت نہیں ہے۔ طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور اپنا ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ یہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا، تو اس میں جو امام تھے وہ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں۔ صحابہ کرام کا جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے تھے نماز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے، سورہ اخلاص تم اتنی زیادہ کیوں پڑھتے تھے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اس میں رحمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس وجہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے، یعنی محبت ہے جس کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں اس کی بار بار تلاوت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک صورت کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو وتر میں تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ فضیلت کی چیز ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت کی خبر نہ دوں کہ نہ وہ صورت اللہ نے تورات میں نازل کی، نہ ایسی صورت اللہ نے انجیل میں، اور نہ ہی ایسی صورت اللہ نے کسی اور مقام پہ قرآن مجید میں نازل کی؟ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان صورتوں کی تلاوت کے بغیر گزر جائے، یعنی ہر رات میں یہ تینوں صورتوں کی تلاوت لازمی کیا کرو۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر پوری زندگی مجھ سے کبھی بھی ان تینوں صورتوں کی تلاوت رات میں نہیں چھوٹی اور کبھی بھی ناغا نہیں ہوا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ تو اس صورت کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس صورت میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلی تو سبق ہمیں توحید کا ملتا ہے کہ اسلام توحید کے بغیر کامل نہیں ہے، بلکہ اسلام مقبول ہی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو معبود تو کہتے ہیں مگر اللہ کے سوا مشکل کشا، حاضر ناظر اور مختار کل ایسے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں جو غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ بعض لوگ قبر پرستی کا شکار ہیں، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، حاضر ناظر کہتے ہیں، جبکہ ہمیں اس صورت میں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ اگر مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو پھر اگر ہم مخلوق کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق بھی اللہ جیسی ہے۔ اس لیے کہ جو معبود ہے اس کی دو بنیادی صفات ہیں، علم اور قدرت۔ معبود میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں دو صفات کا اعلیٰ وجہ الکمال ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس کی قدرت کامل ہو، وہ جو چاہے کر سکتا ہو، اور اس کا علم کامل ہو۔
جیسے کہ قرآن مجید میں آتے ہیں اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. یعنی اس آیت کا حاصل کیا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ کے بارے میں دو چیزوں کا لوگوں کو یقین آ جائے. ایک یہ کہ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے. یعنی مختار کل بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے. تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیں، چاہے وہ ذاتی کہہ کے کریں یا عطائی کہہ کے کریں، کسی بھی طرح سے کر دیں. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو مشکل کشا بنا دیا ہے. اور اللہ عالم الغیب ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو عالم الغیب بنا دیا ہے. تو یہ غلط ہے. اسی کی قرآن جگہ جگہ نفی کر رہا ہے کہ علم غیب میں اور قدرت میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے اس سورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. دوسرا ہمیں سبق ملتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جنا ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں. تو اللہ نے کسی کو نہ تو بیٹا بنایا اور نہ اللہ نے جنا. بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جنا ہے معاذ اللہ، لیکن عیسائیوں میں جو جمہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنا تو نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی بیٹے جیسے ہیں. تو یہ بات بھی غلط ہے. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے کسی کو نہ تو جنا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو بیوی یا بیٹا بنایا ہے. بنایا بھی نہیں ہے اللہ نے. اللہ کے یعنی کسی کو محبت میں بیٹا کہہ دینا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ اس کو بیٹا بنا لینا یہ ایک الگ چیز ہے. کیونکہ ہم جب کسی کو بیٹا بناتے ہیں تو اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اس سے کام لینا ہے، ہمیں اپنے والی وارث چاہیے. اللہ کا کوئی وارث نہیں ہے، اللہ کا کوئی والی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے. بعض ہے جب مصیبت پہنچتی ہے تو افراتفری کرتا ہے، جزا و فضا کرتا ہے، جب کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اترانے لگتا ہے، بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اترانا شروع کر دیتا ہے، شو بازیوں میں لگ جاتا ہے. فرمایا ان دو برائیوں سے وہ لوگ محفوظ ہیں جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے. ان برائیوں سے وہ لوگ محفوظ ہیں جن کا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہے. اور اللہ سے مضبوط تعلق کی علامت کیا ہے؟ الا المصلین، نماز کی بہت سخت پابندی. اسلام میں جتنا فوکس نماز کو کیا گیا ہے کسی حکم کو نہیں کیا گیا. اچھا ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے. دیکھیں شریعت میں دو طرح کی عبادتیں ہیں. ایک عبادت تو وہ ہے جو خود مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس سے مقصد کوئی دوسرا کام ہوتا ہے، جیسے وضو. یہ بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ وضو کا مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنا آپ کے لیے حلال ہو جائے، جائز ہو جائے. اب کوئی سارا دن بیٹھ کے وضو ہی کرتا رہے، نماز نہ پڑھے تو اس کو ہم بے وقوف کہیں گے. احرام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ احرام خود کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن عمرہ یا حج کرنے کے لیے آپ کو احرام کی حالت میں آنا ضروری ہے. اس احرام کی حالت میں آئے بغیر آپ نہ حج کر سکتے ہو اور نہ عمرہ کر سکتے ہیں آپ. اس لیے ان کو شرط کہا جاتا ہے. شرط کہتے ہیں کسی بھی چیز کا خارج وہ اس کے اندر نہ ہو. نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تلاوت کرنا. وضو نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے بلکہ نماز سے باہر کی چیز ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں وضو نماز کی شرطوں میں سے ہے. پاک ہونا، صاف ہونا، جسم کا پاک ہونا، باوضو ہونا، یہ سب چیزیں نماز کی شرطوں میں سے ہیں. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بذات خود مقصود ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو آپ پر وضو بھی لازم نہیں ہے. لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں غسل فرض ہو گیا، کیا رات کو فوراً غسل کرنا ضروری ہے؟ کیا غسل کیے بغیر ہم سو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ غسل فرض ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو اگر آپ نے رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو پھر تو فوراً غسل فرض ہے تاکہ آپ کے لیے عشاء کی نماز حلال ہو جائے. اور اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو فجر کی نماز میں ابھی 5 6 7 8 گھنٹے باقی ہیں تو فوری غسل کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ غسل عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے. غسل جو فرض غسل ہوتا ہے وہ کیا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ کے لیے فجر کی نماز پڑھنا حلال ہو جائے. تبھی جو پوستی لوگ ہیں فجر پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ 11 بجے اٹھ کے غسل کر رہے ہوتے ہیں. اور زیادہ پوستی پن پہ آپ آ جائیں تو کرتے ہی نہیں ہے وہ. تبھی غیر مسلموں میں یہ غسل جنابت نہیں ہوتا. جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں غسل جنابت
نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہوتی. ویسے ہی وہ صاف ستھرے ہونے کے لیے بات لے لیں تو ان کی مرضی ہے, نہیں لیں تو بھی کہتے ہیں کیا ہے بس چلو ویسے پورا مہینہ گزر جاتا ہے. تبھی اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کو غسل کرایا جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس پہ غسل فرض ہو اور اس نے نہ کیا ہو. تو غسل ہو گیا, وضو ہو گیا, ان کی فرضیت کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے لیے عبادت جو نماز ہے وہ آپ ادائیگی کر سکیں. تو اب اس کو سمجھیں کہ عبادت مقصودہ بہر صورت کرنی ہی کرنی ہے. جہاد کس میں داخل ہے؟ عبادت مقصودہ میں ہے یا غیر مقصودہ میں؟ بولو نا غیر مقصودہ میں. وہ بذات خود مقصود نہیں ہے. بذات خود مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو جائے, دشمن کا شر ٹوٹ جائے. تو اگر دشمن کا شر ویسے ہی ٹوٹ گیا, سلو ہو گئی اور دشمن نے ہتھیار ڈال دیے, تو شریعت بلا وجہ لڑائی کا حکم نہیں دیتی. بلکہ جہاد کے بارے میں جب ہم اصول فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاد بذات خود, یعنی اول نظر میں دیکھا جائے, اول نظر میں, میرے اتنے سے بیان کو کلپ کاٹ کے نہ کوئی بنا دے, اتنی سی بات کو نہ چلا دیتے ہیں لوگ, پوری بات نہیں کر رہے ہوتے. پہلی نظر میں اگر دیکھا جائے تو فساد ہے, اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو اللہ جس کو پسند کرتا ہو. مار کٹائی, قتل و غارت, معصوم لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں. چاہے جب آپ جہاد کرتے ہو تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورتوں بچوں کو قتل نہ کیا جائے, لیکن جب بھی بم گرے گا آپ نے نشانہ تو دشمن کے فوجیوں کو بنایا, لیکن بم کے دھوئیں اور چھرے کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے. بم تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ بھئی ادھر پھٹنا ہے, یہ ادھر ادھر دائیں بائیں اگر کوئی بے گناہ لوگ گزر رہے ہیں تو ان کی قریب سے گزر جانا ہے. غریبی میں 2-4 معصوم لوگ بھی مر جاتے ہیں اس سے. تو انسانیت قتل ہوتی ہے, اس میں لوگ معذور ہو جاتے ہیں, گھر اجڑ جاتے ہیں. تو اس لیے علماء جو اصول فقہ کی کتابیں جنہوں نے صدیوں پہلے لکھی ہیں وہ کہتے ہیں جہاد میں تو خون خرابہ ہے اور اللہ کو زمین میں فساد پسند نہیں ہے, کسی بھی درجے میں پسند نہیں ہے. لیکن یہی جہاد بہت بڑی عبادت ہے جب فساد ختم کرنے کے لیے ہو, جب فساد ختم کرنے کے لیے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اگر یہ جہاد نہیں ہوگا تو خون خرابہ رکے گا تھوڑی, اس سے بڑا خون خرابہ ہوگا. ابھی قریب میں اس کی مثال ہے, انہوں نے فائرنگ شروع کر دی, پڑوسیوں نے میزائل داغنا شروع کر دیے. ہم اگر کہتے بھائی جہاد تو فساد ہے, ہم اگر بم برسائیں گے ماریں گے تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو بہتر یہی ہے کہ کچھ نہ کیا جائے. تو ادھر کچھ ہو نہ ہو, ہم اب تک اس دنیا کی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہو. لوگ کہتے کہ جی ایک مسجد تھی جہاں مفتی صاحب کا بیان ہوا کرتا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں یوٹیوبر بتا رہے ہوتے, یوٹیوبر بھی جا چکے ہوتے. اتنا فساد ہوتا ہے جب. اس لیے جہاد عبادت غیر مقصودہ ہے, مقصودہ نہیں ہے, لیکن ہے بہت بڑی عبادت. جب فرض ہو جائے تو بہت ثواب ہے اس میں. تو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جہاد کیے بغیر غلبہ مل گیا وہاں آپ نے جہاد نہیں کیا. طائف والے آئے, انہوں نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے, آپ سے سلو کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے مذہب کو بھی قبول کر رہے ہیں, اسلام کو بھی, لیکن چند چیزیں جو ہے اس پہ کمپرومائز کریں. تو جو اسلام کی بنیادی چیزیں تھیں اس پہ تو آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. جیسے انہوں نے کہا ہم شراب ہمارے لیے حلال ہوگی, فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو اسلام کی بیسک چیزیں ہیں نا, یہ نہیں ہو سکتا. ایک قبیلے سے آپ کا معاہدہ ہوا, انہوں نے کہا کہ ہم جو جزیہ دیں گے لیکن اس کو جزیہ کا نام نہیں دیں گے. تو حضرت عمر نے فرمایا ہم اس کو جزیہ سمجھیں گے, تم اس کو کچھ بھی نام دے دو. نام میں کچھ بھی نہیں رکھا, آپ اس کو کوئی بھی نام دے دو. تو آج ہمارے دینداروں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کا اس سے مقصد کیا تھا. 2 انتہائیں ہیں ہماری سوسائٹی میں. ایک انتہا تو ان اسکالرز کی ہے جنہوں نے دین کا بیڑا ہی غرق کر دیا. انہوں نے جو عبادت مقصودہ تھی اس میں بھی تحریف کر دی. انہوں نے کہا ایکچولی روزے کا حکم تو اصل میں اس لیے تھا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو ایکچولی وہ صبح سے میں نے چائے نہیں پی, ایک دفعہ بن کے آئی چائے, دوبارہ میں نے بھیجی ہے اس لیے دیر ہو گئی, دوبارہ ڈانٹ کے بھیجی ہے. اس کو چائے بولتے ہیں, وہ میرے بچے نے بنائی چائے, میں نے اس کو چائے بولتے ہیں. اب بنا کے لائے چائے, یہ کٹ کر دینا, بیان سے کٹ کر دینا. وہ ایک میم دیکھی آپ لوگوں نے, ایک میم بڑی آ رہی, مجھے بڑے مزے آتی لگتی ہے. ایک لمبی لمبی پھینک رہا, دوسرا ایسے سڑپے مار کے چائے پی رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت غور سے اس کی بات سن رہا ہے, اور وہ بڑی لمبی پھینک رہا ہوتا ہے. بھائی ویڈیو نہیں بنائے نا, بس جزاک. تو ایک فریق نے تو کیا کیا, جو عبادت مقصودہ تھی نا اس کا بھی انکار کر دیا. ایک فرقہ ہے وہ نماز کا منکر ہے, وہ کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں اسلام میں. ایکچولی وہ تو اس لیے تھی, منکرین حدیث بھی بہت سے نماز کا انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نماز کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو گیدرنگ تھی اور بے حیائی سے تمہاری جان چھوٹ جائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء
वल-मुनकर, नमाज बेहयाई से रोकती है, और ये तो अब नमाज रोक ही नहीं रही है तो अब नमाज पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो ये बिल्कुल गलत दलील है भाई। नमाज इबादत मकसूदा में से है, ये खुद मकसूद है, ये खुद क्या है, मकसद है। आपको नमाज बेहयाई से रोके नहीं रोके, आपने पढ़नी ही पढ़नी है। रमजान का रोजा आपने हर सूरत में रखना है, चाहे वो रमजान का रोजा आपके अंदर तकवा पैदा करे या ना करे। रोजे की हिकमत अल्लाह ने क्या बयान की है, तकवा, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। क्या हो रहा है पैदा? कितने लोग हैं रमजान में भी ठग रहे होते हैं लोगों को, फिल्में देख के टाइम पास कर रहे होते हैं रोजे में, तो तकवा तो पैदा ही नहीं हो रहा। तो उनको क्या कहा जाएगा, रोजा छोड़ दें वो? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, रोजा फिर भी रखना पड़ेगा। नमाज का बुनियादी मकसद है अल्लाह से ताल्लुक क्या हो जाए आपका मजबूत। बहुत से लोगों का नहीं मजबूत हो रहा होता नमाज से ताल्लुक, फिर भी नमाज छोड़ने की उनको इजाजत नहीं है, क्योंकि ये इबादत मकसूदा में से खुद मकसूद है, इसको करना है आपने हर सूरत में। तो कुछ लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि चूंकि नमाज से मकसद हासिल नहीं हो रहा, लिहाजा नमाज पढ़ने का क्या फायदा। ऐसे लोग ये ताने देते हैं कि तुम्हें ऐसी नमाज का क्या फायदा जो तुम्हें झूठ से ना बचा सके। छोड़ो, उससे तो वो अंग्रेज ही अच्छे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, सच तो बोलते हैं ना कम से कम। ऐसी नमाज से क्या फायदा जो तुम्हें करप्शन से नहीं रोक सकती। इससे बेहतर तो वो ईमानदार आदमी है जो नमाज नहीं पढ़ता लेकिन बेईमानी नहीं करता। ना 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 ना, ये जुमला जबान से मत निकाला करो। बेईमानी करना अलग जुर्म है, नमाज छोड़ना अलग जुर्म है। इस्लाम से पता चलता है कि नमाज कज़ा करना बेईमानी से बड़ा जुर्म है अल्लाह की नजर में। नमाज कज़ा करना अल्लाह की नजर में बेईमानी से, बोल लेना या सबको चाय पिलाऊं क्या, तब एक्टिव होंगे क्या? हाँ, तो आप ऐसे सुस्त से लग रहे हो यार। तो इतना थोड़ी है कि मैंने पिए तो अब मैं सबको पिलाऊं बैठ के, कभी पिला भी देंगे इंशाल्लाह। तो नमाज छोड़ना अल्लाह की नजर में ये ज्यादा बड़ा जुर्म है, करप्शन भी बड़ा जुर्म है। तो वजह क्या है, हमने इंसानों से पूछा है कि सही क्या है गलत क्या है। कुरान से आप पूछो तो कुरान जितना फोकस नमाज को करता है इतना किसी चीज को नहीं करता। क्यों फोकस करता है नमाज को? अल्लाह कहते हैं पहले मुझे तो मानो, और तुम मुझे मानते हो उसका सबूत पेश करो। और इसका सबूत क्या है? नमाज। जहां ईमान वालों की अल्लाह ने अलामात बयान की हैं, सबसे पहले नंबर पे अगर किसी चीज का जिक्र होता है तो वो किसका? नमाज का। नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम करते हैं, बाकी सब चीजें बाद में। मुआहिदों की पाबंदी करते हैं, ये भी अगले नंबर पे बयान किया अल्लाह ने। एग्रीमेंट को पूरा करते हैं, वादों को पूरा करते हैं, सच बोलते हैं, सब अलामतें बाद में बयान होती हैं। अल्लाह की नजर में जब अल्लाह ईमान वालों की अलामतें जिक्र करते हैं, उनमें सबसे पहले किसको बयान करते हैं? नमाज को। यहाँ एक इश्काल होगा, भाई ये क्या बात है, अल्लाह ताला नमाज को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, भले लोगों को टोपियां कराते रहो, झूठ बोलते रहो। ये वजह नहीं है कि अल्लाह को झूठ से नफरत नहीं है। कुरान में आता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत। असल में अल्लाह ने नमाज को सबसे ज्यादा फोकस इसलिए किया है कि हम किसी चीज में अच्छाई और बुराई का जो क्राइटेरिया और मायार है ना हमारा, वो डिफरेंट है, और अल्लाह का मायार हमसे बोलो डिफरेंट है। जैसे कोई भी शख्स बात कर रहा हो ना, हम कहते हैं यार इसमें मेरा जो क्या है वो ओपिनियन है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं जरा डिफरेंट एंगल से देखता हूं, मैं थोड़ा मुख्तलिफ जाविये से चीजों को देखता हूं। मुझे आज पता चला कामरान मसीह तो पायलट ही नहीं है, अगरचे बयान से हटके एक बात है। आज पता चला कामरान मसीह तो, मैं तो जाने वाला था उसके घर। आपको हैरानगी हो रही है? वो तो नेविगेटर है एयरफोर्स में, अच्छी बात है, यानी चलो एयरफोर्स में कोई ना कोई उसकी खिदमात है, लेकिन वो तो पायलट ही नहीं है। अच्छा, मुझे ये इसलिए पायलट ही नहीं है भाई, वो ना 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 जहाज का पायलट ही नहीं है। अच्छा आदमी है, हमें को उससे वो नहीं, चलो एयरफोर्स में होना भी हमारे लिए फख्र की बात है, एयरफोर्स में है, बस इतना भी काफी है। मकसद किसी को हौसला शिकनी किसी की करना नहीं है। मुझे ये इश्काल इसलिए हुआ, मैंने कहा यार एक ही पायलट था, बाकी हम तो सुने 40 जहाज उड़े थे। ये जो फाइट हुई है ना, इसको डॉग फाइट कहा जाता है ना। देखो कुत्ता कैसे लड़ता है, वो मेहमान अपने जो घर यार ये टॉपिक चेंज हो जाएगा, इसको नमाज के बाद सवाल जवाब के सेशन में इसको निपटाएंगे हम इस मसले को, वरना ये सारा बयान मेरा जंग पे चला जाएगा फिर तो। लेकिन बारह आज मुझे पता चला कि नहीं, मैंने जो रिपोर्टें तलब की हैं वो बिल्कुल, तो मैं यूट्यूब की रिपोर्ट नहीं पेश कर रहा, मेरे पास भी 2 रिपोर्टें हैं।
बीवियां 4 हैं लेकिन रिपोर्टें 2 हैं। तो अच्छा खैर ये तो फिर टॉपिक चलता रहेगा जिंदगी भर। अभी तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम जब देखते हैं किसी चीज के अच्छाई और बुराई को तो एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं। अल्लाह मियां जो देखते हैं वो डिफरेंट एंगल से, बल्कि हर शख्स का एंगल किसी को देखने का दूसरे से डिफरेंट ही होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर शख्स के पास एक ही तराजू हो लोगों को नापने का और लोगों को तोलने का। मेरी नजर में अच्छा कोई और होगा, इनकी नजर में अच्छे का मतलब कुछ और होगा, इनकी नजर में अच्छे का मतलब कुछ और, इनकी नजर में अच्छे का मतलब कुछ और। हर शख्स का अच्छे का एक क्राइटेरिया दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। मैं अक्सर एक बयान में अक्सर इसकी एक मिसाल देता हूं। देखो, अब्बा की नजर में अच्छे का मतलब कुछ और है, बीवी की नजर में अच्छे का मतलब कुछ और है, दोस्त की नजर में अच्छे का मतलब कुछ और है। अब्बा अच्छा किसे कहते हैं, जो कमा के लाए, फिर भले गुटखा खाए, भले सिनेमा घर में जाके फिल्में देखता हो, क्या ख्याल है, बेशक वो किसी काम का ना हो, लेकिन अगर वो कमाऊ पूत है, वो मैं अक्सर मिसाल देता हूँ ना, एक आदमी अपने 3 बच्चों का तारुफ करवा रहा था, ये मेरा बेटा डॉक्टर है, ये पायलट है, ये चोर है। तो किसी ने कहा इसको घर से निकाल क्यों नहीं देते, कहते कमाता सिर्फ यही है इसलिए घर से नहीं निकालता मैं इसको। तो बीवी की नजर में अच्छे का मतलब ये है कि मेरे सारे हुकूक अदा करे, मेरी सास को 1 रुपया भी ना दे, बहनों को भी ना पूछे। उन बीवियों की बात कर रहा हूं जो बयान के नहीं सुन रही हैं, उन खवातीन की, वो खवातीन जो किसी की बीवी हैं और बयान मेरा नहीं सुन रही, उनकी बात कर रहा हूं। उनकी नजर में मेयार ये कि सारी आमदन हमें ला के दे। माँ की नजर में अच्छा वो है जो बीवी पे 1 रुपया भी खर्च ना करे और सब किसकी झोली में लाके डाल दे, माँ की झोली में, बेगम को बिल्कुल लिफ्ट ना कराए। तो हर शख्स का अपना एक मेयार है ना, तो क्या अल्लाह को ये हक नहीं है कि उसका भी एक मेयार हो अच्छाई और बुराई को मुतय्यन करने का और तोलने का, कि कौन अच्छा है और कितना अच्छा है और कौन बुरा है और कितना बुरा है। अब इंसानों की नजर में अच्छा वो है जो इंसानियत की खिदमत करे, लोगों को खिलाए पिलाए। तभी हम देखो जो हमसे अच्छे अखलाक से बात करता है और हमारी खिदमत करता है। और बटेर का आज लाए आप सालन, जो बटेर का शोरबे वाला है ना, है शोरबे वाला है ना, अल्लाह जज़ाए खैर। तो ये मेरी दावत कर रहे थे, मैंने कहा इधर ही ले आए यार, तो इन्होंने कहा बटेर का खाना है। फिर मैंने सारे को बोले शोरबे वाला, गोश्त शोरबे वाला मजे का लगता है, इसमें जो रोटी डुबो डुबो के खाने का मजा है ना, उसका अपना ही मजा है। क्या ख्याल है, हजम जल्दी होता है। हकीम लोग बोलते हैं, हकीम लोग, कि शोरबे वाली चीजें खाया करो, इससे इंसान कम बीमार होता है, लज्जत भी उसमें ज्यादा है। जो फास्ट फूड आ गया ना हमारे यहाँ, अब वो कीटो डाइट पर हो एक अलग बात है, वो डॉक्टरों ने आजकल एक कीटो डाइट लाई हुई है कि वो सिर्फ प्रोटीन लो। हम तो नॉर्मल लोग हैं भाई, हम नॉर्मल खुराक खाने वाले लोग हैं। तो आजकल डॉक्टरों ने कीटो डाइट के नाम से एक डाइट प्लान दिया हुआ है लोगों को कि बिल्कुल कार्ब को आप तकरीबन 0 कर दें और खाली गोश्त मोश खाया करें, खाएं आप, डॉक्टरों की आप अमल करें। हम तो जो सदियों से बाप दादा खाते आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम वही अच्छा लगता है। और हमारा जो कल्चर है ना बर्रे सगीर का, वो शोरबे वाली चीजें खाने का है। अंग्रेजों में शोरबे वाली चीजों का कोई तस्वुर ही नहीं है। अमेरिकन को देख लो, चाइनीज को देख लो, जापानीज शोरबा खाते ही नहीं है। इनको कभी निहारी में रोटी डुबो के खिलाओ, जो हजम भी आसानी से होता है वो खाना, बॉडी को लगता भी है, मजा भी आता है, फिर मजे की नींद भी आती है। और हकीमों के बकौल बीमार भी कम होता है आदमी। अब डॉक्टर इस राय से इत्तेफाक करे ना करे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तजर्बा भी है। तो इसलिए शोरबे वाली चीजें मेरी राय है। बाकी डॉक्टरों से पूछ लो क्या खाना है क्या नहीं खाना। खैर, तो अंग्रेजों ने जो है ना ये फास्ट फूड, ये जो चिकन, बॉयल चिकन और बर्गर चिकन और ये सब चीजें गोरों ने लगाया है। आप गोरों को शोरबे वाली चीजें खुद खिलाओ तो देखो वो इस पे सेट हो जाएंगे, क्योंकि सरीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। गोश्त के शोरबे में रोटियां डुबो दी जाती थी, वो जो अच्छी तरह उसको पी लेती फिर उसको खाया जाता था। तो जोद हजम भी है, आसानी से हजम भी होता है वो, और मजा आता है उसको खाने में, बॉडी को लगता भी है वो। अलबत्ता गंदुम की रोटी के बजाय आजकल, क्योंकि गंदुम में कार्ब बहुत ज्यादा है, तो गंदुम की रोटी के बजाय जौ या दूसरी मल्टीग्रेन टाइप की चीजें, वो वाला आटा हो तो ज्यादा अच्छा है। खैर, तो हमें तो भाई वो हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमें वो अच्छा लगेगा जो हमें शोरबे वाला बटेर खिला रहा हूँ, सही है ना, शोरबे वाला बटेर खिला रहा हूँ तो मैं तो उसकी तारीफ करूँ, कितने अच्छे आदमी है भाई। और अब क्या ये अब सारा ही बताना शुरू कर दूं, लोग बोलेंगे सारे जो है ना ये इसी चक्कर में मौलवी साहब के लोग इनको ये खिलाया करें। तो इसलिए मजीद मिसालें मैं नहीं देता कि दुम्बे की चर्बी और फिर उसमें पराठा बना हुआ हो सुबह नाश्ते में, और ज्यादा हो जाएगा फिर ना। अच्छा खैर, ऑयल कम हो शोरबे वाले उसमें,
آئل سے مزہ خراب ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, شوربے جو گوشت, آلو گوشت کا جو شوربہ ہے نا, تازہ گائے کا گوشت ہو, آلو ہو اور شوربہ ہو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. خیر, تو انسان کا معیار کیا ہے بھائی؟ انسان کا معیار یہ ہے کہ جو انسانیت کی خدمت کرے ہمیں وہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. بھئی یہ بیوہ عورتوں کی مدد کرتا ہے, یہ یتیموں کی مدد کرتا ہے. قرآن نے بھی تعریفیں کی ایسے لوگوں کی, لیکن سب سے اچھا یہ ہے نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں سب سے اچھا یہ نہیں ہے. برا کون ہے ہماری نظر میں؟ ہماری نظر میں سب سے برا وہ ہے جو لوگوں سے جھوٹ بولے. یقیناً بہت برا ہے. قرآن کہہ رہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. ہماری نظر میں سب سے برا وہ ہے جو انسانوں کا قتل کرے. یقیناً بہت بڑا جرم ہے قتل کرنا, لیکن کیا سب سے بڑا جرم ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں, سب سے بڑا نہیں. ہماری نظر میں سب سے بڑا جرم انسانیت کو قتل کرنا ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کہتا ہے بہت بڑا جرم ہے, یہ سب سے بڑا نہیں ہے. تو اللہ سے اگر ہم پوچھتے ہیں نا سب سے بڑا جرم, تو اللہ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. اللہ سب سے پہلے جب کسی کو تولتا ہے نا کہ یہ اچھا ہے یا برا, تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ یہ مجھے مانتا ہے اور میری توحید کا اقرار کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ اللہ کا معیار ہے. اب آپ کو اس سے, آپ کا نقطۂ نظر اس سے ہٹ کر ہو یا اس کے موافق ہو, اللہ پر اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. آپ اگر کہتے ہو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں بھائی ایک آدمی نے 10 انسانوں کو قتل کر دیا, وہ لیکن وہ توحید پرست تھا, وہ مسلمان تھا, وہ اگرچہ جہنم میں جائے گا, بہت لمبی سزا ملے گی اس کو, لیکن بالآخر جنت سے نکل جائے گا. لیکن ایک آدمی نے ساری زندگی انسانیت کی خدمت کی, لیکن وہ مشرک ہے, اللہ کے ساتھ دوسرے جھوٹے خداؤں کو شریک کرتا ہے, تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. ہمیں اس پر اشکال ہو سکتا ہے, آپ کو اشکال ہو سکتا ہے, غیر مسلم کو اشکال ہو سکتا ہے. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی تمہارا اشکال اپنی جگہ, جنت بھی میں نے بنائی, جہنم بھی میں نے بنائی, لیکن میں تمہارے جذبات سے متاثر نہیں ہوں. تو اسلام پتہ ہے ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمارا قبلہ درست کرتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا معیار تم خود متعین مت کرو. اچھے اور برے, کون سی برائی کس درجے کی ہے, کون سی اچھائی کس درجے کی ہے, یہ کون متعین کرے گا؟ یہ میں بتاؤں گا. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کو انہوں نے مکہ سے نکال دیا اور مکہ سے در بدر کر دیا. اس کے بعد صحابہ کرام کو پھر جب جہاد کا, پھر ان پہ حملے بھی کرتے تھے. صحابہ کرام جہاد کرتے, لڑائی کرتے, اپنے آپ کو, شروع میں تو دفاعی لڑائیاں ہوئی ہیں. تو مشرکین مکہ کہتے دیکھو, حج تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہو رہا ہے نا, مشرکین مکہ کہتے دیکھو ہم کتنے نیک ہیں, ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں, حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں, اللہ کے گھر کے ہم رکھوالے ہیں, تم تو مدینہ میں رہتے ہو اور لڑائی کے علاوہ تمہارا کوئی کام ہے نہیں. تو اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. اللہ کہتے ہیں تم مسجد حرام میں کی تعمیر, اللہ کے گھر کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا, یہ بھی نیکی ہے یقیناً. کیا یہ نیکی اس شخص کے برابر ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہے, وہ جو جان دے رہا ہے؟ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ مسجد حرام کی تعمیر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے, یقیناً بہت بڑی نیکی, لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, مظلوموں کے دفاع کے لیے جو جان دے رہا ہے, لڑ رہا ہے, اس کا ایک جہاد دوسرے پلڑے میں رکھا جائے, تو یہ والا پلڑا جو ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والی نیکی کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا. تو مشرکین اپنے پوائنٹ آف ویو سے, اپنے اینگل سے دیکھ رہے تھے اور اللہ ان کو اپنے اینگل سے دکھا رہا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ. تو ہمارے ساتھ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ کچھ چیزوں کو ہم گوروں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, مغربی تہذیب, کچھ چیزوں کو ہم اسلام کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر اسلام کے اینگل میں بھی کچھ کو اہل حدیث کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ کو دیوبندیوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ کو بریلویوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر ربیع الاول میں بتیاں نہیں لگائیں تو وہ عاشق رسول نہیں ہے, اس میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں بریلویوں کے اینگل سے, اور عاشق رسول نہیں ہے, ایک نمبر کا فراڈی ہے. کچھ کو دیوبندیوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں, کچھ کو اہل حدیثوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں, رفع الیدین نہیں کرتا کسی کام کا, اب وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, ابے یہ تو حنفی ہے, یہ تو کسی کام کا ہے ہی نہیں. اور اگر رفع الیدین کرتا ہو تو پھر وہ دیوبندی اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہے, یہ تو یعنی مجتہد بنا ہوا ہے, کسی بجائے کسی مجتہد کو فالو کرنے کے یہ کیا کر رہا ہے,
یہ خود مجتہد بنا ہوا ہے، تو وہ بڑی لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. تو ہمارا جو معیار ہے نا بھائی، اس کو سائڈ پہ رکھ دو. اس کو کہاں رکھ دو؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی نے کوئی فتویٰ دے دیا اہل حدیث کے بارے میں ہمارے مدرسے میں کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج جماعت ہے، یہ ان سے شادی بیاہ جائز نہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. ہمارے استاذ نے ایسے کراس لگا دیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، کاٹ دیا اس کو، اور فتویٰ لکھ دیا کہ بھائی اگر کوئی اہل حدیث متشدد نہیں ہے، اسلاف کو برا بلا نہیں کہتا، تو اس سے ہمارا اختلاف ہے ان سے چند چیزوں میں، لیکن وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے. یہ وہی اختلاف ہے جو اسلاف میں بھی تھے، صحابہ میں بھی تھے. بڑا نرم کر کے جواب لکھ دیا. تو جو تھے جنہوں نے وہ اتنا سخت جواب لکھا تو انہوں نے کہا نہیں اس میں تو یہ، اس میں تو یہ. انہوں نے بولا بھائی دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے. جو جس کے اندر آپ کو جتنا اختلاف ہے اس سے زیادہ آپ آگے نہیں لے جا سکتے. آپ کو یہ رائٹ تھوڑی ہے کہ آپ ایک شریعت نے ایک معیار متعین، چونکہ جو اختلافی مسائل اسلاف میں ہو گئے ہیں نا، اسلاف میں جو اختلافی مسائل ہیں تو وہ اختلافی ہیں ہی اسی لیے کہ اس میں کسی ایک جانب میں بھی آپ کو شدت کی اجازت نہیں ہے. اگر ورنہ صحابہ میں اختلاف نہ ڈالتا اللہ ان مسائل میں. صحابہ میں اختلاف ڈالنا اس کی علامت ہے بھائی اس میں ایک رائے پر اڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جب اللہ نے اختلاف ڈال دیا تو اس کا مطلب اس میں لچک رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. اب جب اللہ نے لچک رکھی، آپ کیوں توپے لے کے چڑھ گئے ہو ایک دوسرے کے اوپر کہ نہیں جی یہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی سب کیا ہے، سب جہنم میں جائیں گے. اس لیے میرے بھائی، تو جب اللہ کی نظر میں اللہ سب سے پہلے ہے تو پھر نماز بھی سب سے پہلے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں، لوگوں کو ٹوپیاں کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے بیوقوف بنانا کہ بھئی میں نماز تو چونکہ پڑھتا ہوں تو اتنی بڑی نیکی تو کر ہی رہا ہوں. اللہ نے اس سے بڑا لفظ کیا ہوگا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اور اللہ کہتے ہیں نماز جو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو نماز اس سے جھوٹ چھڑوا دیتی ہے، بے حیائی چھڑوا دیتی ہے. جو نمازی نماز پڑھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، تو وہ نماز کی ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، ایک فرض پورا کر رہے ہیں. نماز کو نماز سمجھ کے پڑھ نہیں رہے، کیونکہ نماز ایسا اللہ سے ریلیشن مضبوط کراتی ہے کہ پھر انسان کو ہر وقت اللہ کا دھیان رہتا ہے. اور جب اللہ کا دھیان ہر وقت رہے گا، انسان اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے گا ہی نہیں. جب سمجھے گا ہی نہیں تو کیوں تکبر سے پیش آئے گا لوگوں کے ساتھ؟ وہ کیوں لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا؟ جو آدمی زمین پہ سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگا سکتا ہے، زمین پر سر رکھ کے کہے گا سب سے اعلیٰ میرا رب ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اعلیٰ کیوں سمجھے گا بھائی وہ؟ اس لیے ہم نے علماء سے ایک بات سنی ہے کہ تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف لوگوں میں ہوتا ہے. پہلے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب سمجھ میں آتی ہے کہ تکبر کس میں ہوتا ہے؟ انتہائی درجے کے بے وقوف اور انتہائی درجے کے احمق. کیونکہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی اوقات پتہ ہوتی ہے. بے وقوف آدمی اوقات بولتا ہے ہمیشہ اپنی. عقل مند کو پتہ ہے یار ہماری کیا اوقات ہے. اگر دولت ہے ہمارے پاس، چھننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. لیبیا کے صدر کو دیکھو، ارب پتی آدمی تھا، جب حالات چینج ہوئے کوئی کھانے کا پوچھنے والا نہیں تھا اس سے، شہزادوں کو. تو ایسے حالات چینج ہوتے ہیں انسان کے. میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے دولت مند دیکھے، دولت گئی روڈ پہ آ گئے بیچارے، وہ ڈپریشن میں چلے گئے. تو عقل مند آدمی کو پتا ہے بھائی چھننے میں ٹائم نہیں لگتا، یہ صحت ہے، بیمار ہونے میں ٹائم، ایسی ایسی بیماریاں اٹیک کر جاتی ہیں، آدمی سوچتا رہ جاتا ہے. تو جب ہر وقت خطرات اتنے منڈلا رہے ہیں تو پھر اترانا، دولت پہ فخر کرنا، صحت پہ فخر کرنا، شادیوں پہ فخر کرنا، یہ سب بچکانا باتیں. یہ تو میں آپ کو ویسے ہی موٹیویٹ کرنے کے لیے 19 کی باتیں کر رہا ہوتا ہوں. تو لیکن کوئی چیز فخر کرنے کے قابل نہیں ہے بھائی. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے. انہوں نے فرمایا دیکھو کوئی ایک آفیسر بیٹھا ہوا ہو اور ماتحتوں کے سامنے بڑی شو مار رہا ہو اور میں یہ ہوں. بڑا آفیسر آتا ہے تو اس کی اپنی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہتی. یہ خود یس سر جی سر جی سر، ان کی مثال کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. یہ خود کیا شروع کر دیتا ہے؟ یس سر جی سر، یس سر جی سر. اب بڑے آفیسر کے سامنے یہ پھوپھا نہیں ظاہر کرتا ہے یہ تمہاری ایسی کی تیسی، وہ بھائی وہ بڑے آ گئے، وہ اب ہمارے باپ ہیں. وہ کون ہے؟ اب ان کی طرف توجہ کرو. تو فرمایا کہ ایمان والے کو ہر وقت احساس رہتا ہے کہ بھائی سپیریئر کون ہے؟ اللہ. تو کسی کے سامنے دھونس جمانے سے پہلے، تکبر کرنے سے پہلے دیکھتا ہے بھائی میں جو کچھ ہوں کس کی وجہ سے ہوں؟ اللہ. تو اللہ نے مجھے یہ سب کچھ بھیک میں دیا ہوا ہے، میں اتراؤں گا، تکبر کروں گا، دوسرے کو نیچا دکھاؤں گا تو اللہ دیکھ رہا ہے بھائی وہ مجھ سے یہ نعمت چھین سکتا ہے، وہ یہ نعمت چھین سکتا ہے مجھ سے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن میں جس چیز پہ زور دیا ہے وہ ہے نماز. اور نماز کا بنیادی مقصد اللہ سے ریلیشن کیا ہو جائے؟ مضبوط. تو یہ ریلیشن قائم ہوئے بغیر کام نہیں چلے گا. میرے اکثر بیانات نظریات کی اصلاح پہ ہوتے ہیں، کانسیپٹ کلیئر کرنے پر ہوتے ہیں،
تو کانسیپٹ کلیئر کرنا کافی نہیں ہے, نظریہ درست ہو جانا کافی نہیں ہے. مسائل جب حل ہوں گے جب اللہ سے ریلیشن مضبوط ہوگا, اور وہ کثرت سے نماز اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھے بغیر وہ ممکن ہے نہیں. تو اس لیے کچھ عملی زندگی پر بھی آنا چاہیے, نماز کو مضبوطی سے قائم کریں. اور دیکھو جو کام مشکل لگے نا وہ زیادہ کرنا شروع کر دو تو آسان ہو جائے گا. مشکل کام زیادہ کرو گے تو کیا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پر BBC میں ایک ٹوٹکا آیا ہوا تھا گہری نیند کا. گرمیوں کے دنوں میں گہری نیند کا ایک ٹوٹکا تھا, BBC کی نیوز میں نے خود پڑھا. اب پتہ نہیں وہ ٹوٹکا صحیح ہے لیکن اس کی لاجک بنتی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو اگر گرمی بہت لگ رہی ہے اور اے سی ویسی نہیں ہے اور آپ سونا چاہتے ہو, گرمی بہت لگ رہی ہے, تو گرم پانی میں پاؤں ڈال دو. پہلے ہی گرمی ہو رہی ہے اور پاؤں کہاں ڈلوائے جا رہے ہیں, گرم پانی میں. گرم پانی میں تھوڑی دیر پاؤں ڈال کے آپ لیٹو, سو جاؤ. وجہ کیا ہے کہ وہ جو آپ کو کمرے کا ٹیمپریچر ہے نا وہ ٹھنڈا لگنے لگے گا. رہنے دو, کیونکہ آپ اس سے زیادہ گرمی ہو گئی نا, صحیح ہے نا, اس سے زیادہ گرمی ہو گئی, لہذا کمرے کا ٹیمپریچر آپ کو کیا لگے گا, نارمل لگنا شروع ہو جائے گا. یہ ایک اصول ہے. بڑی ٹینشن اٹھا لو گے تو چھوٹی ٹینشن کیا لگے گی. تبھی میں کہتا ہوں 2-3 شادیاں جو کرتے ہیں نا یہ ٹینشنیں ان کو مذاق لگتی ہیں, کیا مذاق کر رہی, کوئی اور بات. اللہ بچائے ہم کو چھوٹی بڑی ہر طرح کی ٹینشن سے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, کہتے یہ کیا ہے, یہ کوئی جھگڑا ہے. میرے پاس لوگ فیملی کے جھگڑے لے کے آتے ہیں, میرا بیوی سے یہ پھڈا ہو گیا. اس کو پھڈا کہہ رہے ہیں یار, یہ تو ہمارے یہاں روز ہو رہے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, یہ تو پھڈوں کے ساشے ہیں. اس کو پھڈا تھوڑی کہتے ہیں. پھڈا تو وہ ہوتا ہے ہاتھ پاؤں توڑو, سالے تمہارے منہ توڑ دیں اور تم سالوں کا منہ توڑ دو, بتی سی باہر نکال دی. اس کو کیا کہتے ہیں, یہ جو تم لے کر آئے ہو نا میری بیوی نے یوں, یہ کیا بچوں والے پھڈے لے کر آیا وہ. تو خیر, تو اللہ بچائے بھائی ہر طرح کے پھڈوں سے. ایسا نہ کوئی سالے والے سے منہ توڑوا کے بیٹھ جائیں یا آپ کسی سالے کا منہ توڑ دیں. اللہ ہم سب کے منہوں کو بچا کے رکھے. تو بڑی ٹینشن جب انسان اٹھا لیتا ہے تو چھوٹی ٹینشن اس کو بولو ہلکی لگتی ہے. تو نماز پڑھنا مشکل لگ رہا ہے نا, زیادہ پڑھ لو. روزہ رکھنا مشکل لگ رہا ہے, لگاتار کئی روزے رکھ لو. پیر جمعرات کا روزہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. کئی روزے دبا کے رکھ لو اکٹھے, تو پیر جمعرات کو سنت ہے وہ آسان ہو جائے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم الٹا چل رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو آسان بنانے کے لیے اس کو چھوڑ دو. نہ چھوڑ دیا تو اور مشکل ہو جائے گا وہ. اب دیکھو ڈاکٹر آج کل کہہ رہے ہیں نا کم کھاؤ, ویٹ کو کم کرو. تو اکثر ڈاکٹر موٹیویشن کے لیے ایک بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر بھوک زیادہ لگ رہی ہے آپ کم کھائیں, تھوڑے دنوں تک ٹینشن ہوگی, اس کے بعد بھوک لگنا ہی بند ہو جائے گی. بھوک لگنا کیا ہو جائے گی, بند. اور اگر آپ نے بھوک کا علاج یہ کیا کہ آج بہت بھوک لگ رہی ہے, آج 3 پراٹھے پھوڑ دو, اگلے وقت میں ڈبل بھوک لگے گی, 6 پراٹھوں کی لگے گی بھوک. کھا کے پورے جو ہے وہ گھی کا کنستر بن جاؤ گے اور ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جاؤ. تو یہ انسان کی آج کل ڈاکٹر میدا کاٹ دیتے ہیں. ایک اس کے اسپیشلسٹ ہیں, ان سے مجھے ڈاکٹروں سے جب کوئی گپ شپ ہوتی ہے تو بہت نالج لیتا ہوں میں ان سے. ایک آپریشن ہوتا ہے نا آج کل, میدا کاٹ کے آدھا کر دیتے ہیں. وہ اس آدھے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ جلدی بھر جاتا ہے. تو جب پیٹ ہی جلدی بھر جاتا ہے تو آپ کو زیادہ کھانے کی حاجت ہوتی نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں آپ کا ویٹ خود بخود گر جاتا ہے. تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, میں نے کہا اگر کوئی کمبخت پھر بھی زیادہ کھائے تو کیا ہوگا. انہوں نے کہا میدا دوبارہ ڈبل ہو جائے گا بڑھ کے. میدا کیا ہو جائے گا, کیونکہ جب ٹھوسے جا رہا ہے تو میدا بھی کھنچتا ہے آہستہ آہستہ, وہ بھی کیا کرے گا, وہ پھر بڑا ہو جائے گا. تو یعنی یہ بھی اس کے لیے ہے جو پھر بھی ہاتھ کہیں نہ کہیں اس کو روکنا پڑے گا.